يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے یا دوسرے لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل فرمائی ہیں، اور ان کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، اہلہ سے یعنی اہلہ جمع ہے ہلال کی، اور ہر ہلال مہینے کے نئے چاند کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جبکہ کچھ لوگوں نے
مہینوں کے نئے چاند کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے۔ ایک سوال تو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو سورج ہے کہ جو ہر روز اپنے اسی سائز پر رہتا ہے جس سائز کے اوپر ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی زیادتی اس کے سائز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اگرچہ یہ بات اہل عرب کو بھی معلوم تھی کہ یہ چاند کی اس کے سائز کا بڑھنا، اس کی روشنی کا بڑھنا اور گھٹنا یہ در حقیقت سورج کے مقابلے پر آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ سورج کی روشنی اس تک پہنچتی ہے اتنا ہی اس کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن پوچھنے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا جو یہ نظام رکھا ہے کہ وہ شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بعد میں پھر کم ہو جاتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، جبکہ سورج کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج، یعنی آپ انہیں بتا دیں کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کو طے کرنے کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ اس کے ذریعے مہینے کی تاریخ متعین ہوتی ہے کہ جب چاند پہلی بار مہینے کے اندر طلوع ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ گویا پہلی تاریخ ہو جاتی ہے مہینے کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر آخر دنوں میں وہ چاند ہماری آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا یا اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس طریقے سے لوگوں کو اپنے اوقات متعین کرنے کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی مہینوں کے تعین کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج کے لیے بھی یہ چاند ایک میقات کا کام کرتا ہے، یعنی اسی چاند کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ مثلا داخل ہو گیا اور اس کی 9 تاریخ کو حج ہوگا، تو جس رات وہ چاند طلوع ہوا اس کے 9 دن کے بعد حج کا وقت آئے گا، یہ بات چاند سے پتہ چل جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ مہینوں کا آغاز چاند کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں خاص طور پر اہمیت رکھتی تھیں۔ ایک تو حج کا موسم کہ حج کے ایام اس سے متعین ہوتے تھے، اور دوسرے یہ کہ بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کو منع کیا ہے کہ اس میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، اور ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرام مہینے بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں کو حرام قرار دے کر، جس کی تفصیل آگے خود قرآن کریم کے اندر آئے گی، 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت عطا فرمائی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی لڑائی یا جنگ جائز نہیں ہوتی۔ تو ان مہینوں کا پتہ بھی در حقیقت چاند نکلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب مثلا ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو ذوالقعدہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے اور اس میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے آگے ایک تو حج کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور پھر لڑائی کے کچھ احکام یعنی جہاد کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں جو اشہر حرم میں منع ہوتا ہے اور دوسرے مہینوں کے اندر اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہلے تو حج کے ایک مسئلے کا ذکر فرمایا ہے جو اہل جاہلیت میں ایک رسم کے طور پر چلا ہوا تھا اور اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھ لیا اور باندھنے کے بعد گھر سے نکل گیا
اور پھر کسی ضرورت سے واپس گھر میں جانا پڑا تو وہ یہ کہتے تھے کہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونا ناجائز ہے، بلکہ اگر داخل ہونا ہو تو گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے۔ یہ خامخواہ کی ایک رسم لوگوں نے بنا رکھی تھی، یہ حج کے احکام میں ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا تو بے شک نیکی کی بات ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تو اپنی طرف سے تم نے جو یہ رسم بنائی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد ہے اور غلط رسم ہے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ براہ راست تو اس خاص واقعے سے متعلق ہے جس میں کہ اہل عرب احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں سامنے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، لیکن ایک تھوڑا سا اس کے الفاظ کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرے تو جو اس کا معروف طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا چاہیے، اس کو گھما پھرا کر یا کسی اور بالواسطہ طریقے سے انجام دینا درست نہیں۔ جو کام کا جو معروف طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے سے داخل ہو، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اور فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یہ ایک جزوی مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج سے متعلق ذکر فرمایا، کیونکہ حج کے تفصیلی احکام آگے آنے والے ہیں، تو لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو ہی انہوں نے چاند دیکھا، اشہر حج کا چاند دیکھا اور وہ گھروں سے روانہ ہوئے، تو اس کے بعد یہ غلط رسم ان کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس واسطے اس کی غلطی کے اوپر آپ نے اس طرح متنبہ فرما دیا۔ آگے پھر جہاد کے بارے میں بھی کچھ احکام عطا فرمائے ہیں، اور ان کی وجہ بھی اس مہینوں کے چاند سے اس کا تعلق میں جیسا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ بعض خاص مہینوں میں لڑائی منع تھی، تو ان مہینوں کا تعلق بھی چاند سے تھا، یعنی ان کا پتہ بھی چاند سے چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قتال کا حکم دیتے ہوئے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اور زیادتی نہ کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذی قعدہ کے مہینے میں جو حرام مہینوں میں شامل ہے لڑائی کیسے کریں، جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا بھی لحاظ نہ رکھیں اور پھر حملہ آور ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کے لیے اپنے دفاع کی خاطر ان کی زیادتی کا بدلہ لینا بھی درست ہے۔ چنانچہ اس سیاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے سے قتال کر رہے ہیں تو تم ان سے اللہ کے راستے میں قتال کرو، یعنی جنگ کرو، البتہ اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو۔
پھر فرمایا کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی اس صورت میں کہ اگر وہ معاہدہ توڑ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی کھلی اجازت ہے کہ ایسے حملہ آوروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو کفار نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر، ان پر زندگی تنگ کر کے ان کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں نہ کہیں ہجرت کر جائیں۔ تو بعض صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو آخر انہی مشرکین نے ان حضرات کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم ان کے اس عمل کا بھی بدلہ لے سکتے ہو، ان کو قتل بھی کر سکتے ہو اور ان کو اس شہر سے یعنی مکہ مکرمہ سے باہر بھی نکال سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا تھا۔ اور کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، تو کسی انسان کو قتل کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، وہ زیادہ بری بات ہے۔ قتل بے شک کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے، لیکن اگر فتنہ کا سد باب اس کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو پھر فتنے کے مقابلے میں قتل کر دینا اہون ہے، اور فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سنگین برائی ہے۔ یہاں قرآن کریم نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے، اور یہ بڑا وسیع اور ہمگیر مفہوم رکھتا ہے، اور اس کو قرآن کریم میں بھی مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی آتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص دوسرے پر ظلم اور تشدد کرے تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے سیاق و سباق میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد وہی ظلم اور تشدد ہے، اور اس ظلم و تشدد سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو کفار نے ان کو طرح طرح سے ستایا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کو تپتے ہوئے پتھروں پر کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے جسموں پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ان کو تکلیف پہنچانے کے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ سارے ظلم و تشدد کے طریقے فتنے کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا تھا، لہذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن کیونکہ فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، لہذا اگر فتنے کا سدباب کسی کو قتل کیے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں قتل کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تو مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، مسلمان پھر پرامن طریقے سے عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، ان کو روکا، اور پھر اگر اب جو معاہدہ کیا تھا اس کی عہد شکنی بھی کریں اور مسلمانوں کے اوپر پھر حملہ کر دیں تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا، لہذا وہ فتنہ زیادہ سنگین برائی ہے بنسبت اس کے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر یہ جو خیال دل میں پیدا ہوا تھا بعض حضرات کے کہ اگر ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ فرض کرو کہ انہوں نے حملہ کیا اس وقت جب ہم حدود حرم میں داخل ہو چکے ہوں تو ہمارے لیے ان کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حدود حرم کے اندر تو کسی بھی حال میں کسی بھی زمانے میں لڑائی کرنا اور جنگ کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی جانور کا شکار جائز نہیں ہوتا، تو کسی انسان کو قتل کرنا تو اور زیادہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو ہم مسجد حرام یا حدود حرم کے آس پاس ان کے ساتھ کیسے قتال کریں؟
تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی تم مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کرے. ہاں اگر فرمایا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ کذالک جزاء الکافرین، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے کہ جب وہ مسجد حرام کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے، حدود حرم کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے، تو پھر ان کے دفاع میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ان سے لڑائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حدود حرم میں اگرچہ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص حملہ آور ہو جائے اور کسی کو جنگ پر مجبور کر دے تو پھر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر بھی دفاع کرے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر بعد میں اگر وہ باز آ جائیں، یعنی شروع میں تو لڑائی انہوں نے شروع کی تھی اور پھر آپ نے اس کے جواب میں اپنا دفاع بھی کیا اور اپنے دفاع میں ان پر حملہ بھی کیا، لیکن اگر وہ بعد میں باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جس کو معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ باز آ جائیں کہ معنی یہی ہے کہ وہ اسلام لے آئے اور نہ صرف یہ کہ قتل و غارت گری بند کر دیں بلکہ ایمان کو قبول کر لیں، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو کفر کے زمانے میں اس نے جو بدعمالیاں کی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں.